راستہ ہے، پر انسان کو صالح ہونا بھی چاہیے. لیکن دوسرا راستہ ہے جذب کا راستہ. جذب کیا ہے کہ خدا 1000 راتوں کا سفر ایک رات میں کراتا ہے. واہ واہ، یہ جذب ہے. اور جذب وہی کر سکتا ہے کہ واقعاً ولی خدا ہو. کہ امام حسین آپ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ جذب کرتے ہیں. اگر میرے اندر صلاحیت ہو تو میں صدیوں کا سفر راتوں میں طے کر سکتا ہوں. اگر انسان کے اندر تڑپ ہو تو انسان صدیوں کا سفر راتوں میں طے کر سکتا ہے. آغائے طباطبائی صاحب کتاب المیزان، تفسیر المیزان فرماتے ہیں جب میں نجف گیا 20-21 سال کا تھا تو کہتے امیر المومنین کے حرم میں گیا. میں نے کہا مولا میں یا غریب الوطن ہوں اور یہاں آیا ہوں، جتنی دولت و معرفت چاہیے تو لہٰذا میں آپ ہی کے در سے کیا کروں گا؟ حاصل کروں گا. کہتے اس وقت دعا کر رہا تھا اور دل سے دعا کر رہا تھا، خلوص سے دعا کر رہا تھا کہ مولا مجھے کیا کریے؟ عطا کریے. کہ جب دعا کر رہا تھا تو محسوس کیا کسی نے میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا. کہ ایک بوڑھا بزرگ تھا، سید بزرگوار تھے. انہوں نے کہا کہ طباطبائی اگر دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو. کہتا اس نصیحت پہ میں نے زندگی میں عمل کیا اور واقعاً خدا نے مجھے دونوں چیزیں کیا کی؟ عطا کی. جذب ہونا چاہتے ہو تو آپ کے وجود کے اندر وہ طلب ہونی چاہیے. پھر امام حسین کا کام ہے وہ اپنی طرف آپ کو جذب کیسے کرتے ہیں. جناب وہب قلبی، جناب زہیر جو راہ حسین پہ آنا ہی نہیں چاہتا، لیکن ایک ملاقات حسین نے زہیر کو کیا کر دیا؟ جذب کر دیا. ایک ملاقات حسین نے ہور کو کیا کر دیا؟ جذب کر دیا. ایک ملاقات حسین ابن علی نے وہب کی ماں کو کیا کر دیا؟ جذب کر دیا. کہ یہاں پہ وہ جاذبہ ہے کہ انسان جب فرش عطا پہ آتا ہے وہ کئی سالوں کا سفر راتوں میں طے کرتا ہے. اور یہی وہ راہ ہے جو انسان کو بہت جلدی اس سے ملاتی ہے، پروردگار عالم سے ملاتی ہے. کتنے واقعات میں نے ممبر سے پڑھے. رسول پور کا واقعہ ہے، علی گنداب کا واقعہ ہے. کیسے کیسے جوان تھے جو کتنے کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک رات میں امام حسین نے انہیں نیک و صالح بنا دیا. تو یہ وہ راستہ ہے. کیوں کہا یہ ایک قطرہ جہنم کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیونکہ اس میں قدرت جذب ہے. اگر آپ کے اندر وہ تڑپ ہو تو آپ ایک رات میں بھی وہ سفر طے کر سکتے ہو. اور آپ کہنے والا نا کہ ایک رات میں اتنے سالوں کا سفر طے ہوتا ہے تو پڑھ قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ 1000 مہینوں سے. اب 1000 مہینوں کو ملٹیپلائی کرو 30 days تو سنو کہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 82 years بنتے ہیں. کہ ایک رات 82 سال کی عبادت کے برابر. کتنی عبادت؟ 82 سال کی عبادت کے برابر ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں یہ سوچو اس رات میں ایسا ہوتا کیا ہے کہ 82 سال کی عبادت کے برابر ہے. اس رات میں ایک اتفاق ہوتا ہے. وہ اتفاق چاہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. سوال ہے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ آدم و شیطان کا واقعہ سنا ہے کہ آدم کو نہ ماننے سے ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اب یہ سوچو کہ ملائکہ کہاں نازل ہوتے ہیں. شاید ہمارے بچوں کے ذہن میں ہو تنزل، یہ نزول ہے. یہ نزول ہے مطلب اوپر سے نیچے کی طرف ملائکہ آتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ملائکہ کوئی پرندہ ہے، کوئی کبوتر ہے جو اونچائی سے آتا ہے اور اپنے پاؤں کو زمین پہ رکھتا ہے، جبکہ وہ وجود مادی نہیں رکھتے. مادہ ہو تو مادے پہ اترے. ملائکہ وجود مجرد ہے جس طرح روح مجرد ہے. یہ کہاں پہ اتریں گے؟ مجرد پہ اترتا ہے. مادہ ہو تو مادے پہ اترے. جب ملک کا وجود ہی مادی نہیں ہے، وجود کیا ہے؟ مجرد ہے. ابھی خدا نے کہا کہ یہ روح الامین کس پہ اترتا ہے؟ مصطفیٰ کے قلب پہ اترتا ہے. قلب سے مراد روح ہے کہ روح مصطفیٰ پہ اترتے ہیں. دیکھو جہاز کو اگر آپ اتارو گے تو بحر احکام کی گلیوں میں تو نہیں اتارو گے. اس کی لینڈنگ کے لیے روڈ ہونا چاہیے. جیسا ہے ویسا روڈ بھی ہونا چاہیے.
اور ملائک وجود مجرد اسرافیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، جناب جبرائیل بھی ہیں. یہ ملائک مقدسات جب اتر رہے ہیں تو ایک تو مجرد ہے، اور محل نزول بھی کیا ہونا چاہیے؟ مجرد ہونا چاہیے، اور اتنا قابل بھی ہو کہ جس پہ اترے. واہ واہ. آج کوئی مفتی ہے جو کہے کہ ملائک میرے دل پہ اترتے ہیں، آج کوئی مولوی ہے جو کہے کہ میرے دل پہ اترتے ہیں. اور تبھی پانچ امام فرما دے کہ اے شیعو جو ہمارے مخالفوں سے ہماری ولایت کے بارے میں بات کرو تو سورہ انا انزلنا سے بات کیا کرو. تو جب تمہیں یہ کہے کہ تمہارے زمانے میں کوئی معصوم نہیں ہے تو فرمایا انا انزلنا کا دوسرا نام سورہ ولایت ہے. ایک نام سورہ انا انزلنا ہے، دوسرا نام سورہ ولایت ہے. فرمایا اس سے محاجہ کیا کرو، مناظرہ کرنا ہو تو سورت کے ذریعے سے کیا کرو، اور پوچھا کرو کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائک روح اترتا ہے تو کہاں اترتا ہے؟ مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں، صیغہ مضارع ہے، مطلب ہر سال یہ ملائک نازل ہوتے ہیں تو سال تو بنتا ہے. آج رسول خدا کائنات میں نہیں ہے تو یہ کس قلب مطہر میں اترتے ہیں؟ تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح مقدس ہے جس کے دل پہ ملائک نزول فرماتے ہیں. کوئی قلب طاہر ہے جس پہ یہ سارے ملائک نازل ہوتے ہیں. اب سنو کہ ایک رات 82 سال کے برابر کیسے بن جائے، کیونکہ اس رات میں ملائک کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ رحمتیں کس پہ نزول فرماتی ہیں؟ حجت خدا پہ نزول فرماتی ہیں. اب جب آپ عبادت کرتے ہو تو کس کے شبیہ بنتے ہو؟ حجت خدا کے شبیہ بنتے ہو عبادتیں. اب جو رحمتیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں ان رحمتوں کو خدا ان بندوں پر بھی بھیج دیتا ہے، لیکن کس کے صدقے میں بھیجتا ہے؟ حجت خدا کے صدقے میں بھیجتا ہے. اگر لیلۃ القدر سے حجت کو نکال دو یہ ایک رات وہی معمولی بات ہے، کیونکہ تعلق حجت خدا سے. کیوں کہا کہ زیارت حسین پہ جاتے ہو تو اتنے بچوں کے برابر ہے؟ کیونکہ جب مولا حسین کے حرم میں ہو تو اللہ کی رحمتیں کیا ہو رہی ہیں؟ نازل ہو رہی ہیں. تو معصوم کے واسطہ فیض کی وجہ سے خدا بندے کو کیا دیتا ہے؟ ثواب دیتا ہے. تو کوئی آپ کی نماز نہیں ہوتی، وہ آپ کو نماز حسین کا ثواب دے رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ 70,000 ملائک نازل ہوتے ہیں اور وہاں پہ تجارت حسین پڑھتے ہیں. تو آپ بھی ان کی تجارت میں کیا ہو جاتے ہو؟ شامل ہو جاتے ہو. کیوں کہا کہ اس چھت کے نیچے دعا مانگو تو پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن کا حسین کے قبے کے نیچے دعا مانگو گے تو دعا مستجاب ہوتا ہے. چاہے اس قبے کے نیچے حجت خدا کا بدن ہے، حجت خدا کا وجود ہے، ملائکۃ اللہ وہاں پہ موجود ہیں. تو ہمارے اوپر جتنے فیوزات ہوتے ہیں تو کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ حجت کی وجہ سے ہوتے ہیں، امام معصوم کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیوں کہا کہ اگر کسی بستی میں نبی بھی ہو خدا عذاب نہیں بھیجتا، کیونکہ حجت موجود ہے. وہاں سے نبی چلا گیا عذاب الہی آ جاتا ہے. تو جب تک آپ کے وجود میں نور ولایت ہے آپ کے اندر قدرت جذب ہے. آپ معصوم آپ کو جذب کر سکتے ہیں اور آپ صدیوں کا سفر راتوں میں طے کر سکتے ہو. بس کوشش یہ ہو امام حسین مجھے کیا کریں؟ اپنی طرف جذب کر دیں کہ مولا سلوک کا راستہ جانا چلنا تو چاہتا ہوں لیکن بڑا طویل راستہ ہے. تبھی کہا کہ جاذب حسینی سے داخل ہو جاؤ. اور یہ واقعہ فرش اذان نے کتنوں کو جذب کیا اور کہاں کہاں پہنچا دیا، کیونکہ یہ عشق ابا عبداللہ حسین ہے جو انسان کو راہ خدا کا مسافر بنا دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و چھوڑ اشارے اور کچھ باتیں اور رفت مصیبت کہ یاد رکھ اگر اس راہ کے مسافر بننا چاہتے تو تجھے بھی تھوڑا بہت فکر معصوم کے شبیہ بننا پڑے. کیونکہ جاذبے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، تب تک جذب نہیں ہو سکتی. اگر دوسری چیزیں تجھے جذب کر رہی ہیں تو حسین کی طرف کیسے جائے؟ یہ سمجھو انسان کے دو بازو، ایک شیطان ادھر کھینچ رہا ہے اور سمجھو ایک نور آپ کو ادھر کھینچ رہا ہے. زیادہ زور لگے گا بندہ تو حصے میں بدل جائے گا. تو پہلے یہاں سے جان چھڑاؤ، اپنے وجود کو قبلہ حسین کی طرف کرو تو پھر کمپلیٹلی ان کی طرف کیا ہو جاؤ گے؟ جذب ہو جائے گے. اب کہاں کہ دیکھو سب سے بڑا نقصان جو انسان اپنے وجود میں کرتا ہے کہ معصومین کی دعائیں کلام معصومین کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں
امام فرماتے ہیں کہ پروردگار اتنی تیزی سے تیری نعمتیں بدلتی ہیں کہ بندہ کسی